وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 8 اور 9. موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. تم ان مطلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم اپنی وسعت کے مطابق رہتے ہو، اور انہیں تکلیف مت پہنچاؤ کہ ان پر رہنے کا ٹھکانہ تنگ کر دو، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنا بچہ جن لیں. پھر اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ ادا کرتے رہو، اور آپس میں ایک دوسرے سے نیک بات کا مشورہ حسب دستور کر لیا کرو. اور اگر تم باہم دشواری محسوس کرو تو اسے اب کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو وہ اسی روزی میں سے بطور نفقہ خرچ کرے جو اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جتنا کہ اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے. اللہ ان قریب تنگی کے بعد کشائش پیدا فرما دے گا. سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 8. لفظی ترجمہ: وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے عن امر ربها ورسولہ، جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم کی سرتابی کی، نافرمانی کی. فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ان سے ہم نے سخت محاسبہ کیا ان کا. وعذبناها عذابا نکرا، اور انہیں بری طرح سزا دی. فذاقت وبال امرها، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا.
وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور اس کا انجام کار جو ہے وہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ ایک بنیادی بات سامنے کرام ذہن میں اچھی طرح نوٹ کر لی جائے تو بہتر ہوگا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے بلند ترین مناصب دینے کے لیے، جو کہ اللہ کا قرب ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ یہ ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس کا ہم تصور بھی اس وقت نہیں کر سکتے۔ اب ان نعمتوں کو یعنی انسان کو اس کے مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ رکھ دیا ہے کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے، اور راستہ یہی ہے بندگی کا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، آسان سی بات ہے کہ بندگی کا راستہ اختیار کرنے سے آپ کو اپنا مقصود مل جائے گا۔ اگر آپ نے خواہشات نفس کا راستہ اختیار کیا، جیسے کہ آج کل ہم، ایک تو اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اور جب منزل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ سر کرنے کی مانند ہے، اور وہ ہم کر بھی نہیں رہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے۔ اللہ کی بندگی کی ہم ضرورت عام طور پہ محسوس نہیں کرتے۔ ہاں، خواہشات نفس کی پیروی کرنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور اسی یعنی خواہشات نفس کو خدا بنا کے ہی ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، جن لوگوں نے ابھی بھی آپ کے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں جن کو جو اللہ تعالیٰ کے دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہو گئی۔ مثال کے طور پہ فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون نے انکار کر دیا جانتے بوجھتے، جیسا کہ ہم نے، تو پھر فرعون جو تھا وہ اس پہ غرق ہو گیا۔ آج بھی اس کی لاش آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ پڑھی آپ دیکھ لیں۔ یعنی اس کو نہ بادشاہت رہی نہ وہ اقتدار رہا، بس شدید عذاب کا شکار ہو گیا دنیا میں بھی۔ پھر یہ ہے کہ قوم سمود کے کھنڈرات ہیں، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور قوم عاد کے ہیں اسی طرح۔ لیکن ایک بات اور ہے صاحب نکرام کہ آج ہم عذاب الہی کو یعنی نہیں سمجھتے کہ ہم پہ اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے جیسے کہ پچھلی قوم پہ آیا۔ دیکھیں، وہاں حالات ذرا مختلف تھے کہ نبی کی بات سے جس قوم نے بھی انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ عذاب جلد یا بدیر بھیجا تو ہے، لیکن اب یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ ہے اور تا قیامت رہے گا۔ اب من حیث القوم یا دنیا کی تباہی اللہ تعالیٰ کے لیے تو یعنی سیکنڈوں کا کام بھی نہیں ہے۔ ابھی زلزلہ آ کے ساری دنیا کو تہس نہس اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، ایک خاص وقت تک قائم رہے گی۔ اب عذابات کی شکلیں مختلف ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم پہ عذابات نہیں ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ کیسے؟ ہندو آپ دیکھیں، آپ کے پڑوس میں، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کے پڑوس میں ہندو ہے، وہ آپ اس کے سامنے تھر تھر کانپتے رہتے ہیں، اور مختلف قسم کے یعنی ہمارے مسلمان بھائیوں پہ جو کشمیر میں ہیں یا خود انڈیا میں ہیں، ان کی ہم مدد نہیں کر پا رہے۔ زبان سے آپ مدد کر لیں یا نہ کریں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ آپ یعنی ان کی ہر طریقے سے مدد کریں، لیکن نہیں کر پا رہے، اور وہ ان کا زبردست ان کا ٹھہنگا ہے، ان کے ہمارے سر ہے۔ پھر آپ دیکھیں عام طور پہ یعنی ورلڈ آرڈر کس کا چل رہا ہے؟ وہ گمراہ قوم اور وہ اللہ کی عذاب یافتہ قوم جو ہے، قوم یہود، اللہ کا جس پہ غضب ہوا ہے، ضربت علیہم الذلۃ، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دے کے ہماری پٹائی فرما رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، عذاب شدید ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ پاکستان جیسی سب سے بڑی اسلامی مملکت، اس کے ملک میں عیسائیوں کے جہاز آ کے آپ پہ بم برسا کے چلے جاتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے انہیں۔ یہ جو ڈرون حملے تھے ابھی تک ہو رہے تھے، تو وہ کیا، وہ تو ہم بے بسی سے تماشا دیکھتے تھے،
وہ زبردستی آتے ہمارے ملک میں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہلاک کر کے چلے جاتے، ان کا جو بھی گناہ تھا، لیکن یہ طریقہ تو نہیں تھا، لیکن وہ ہوا اور ہو رہا ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں برما میں ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ فلسطین غزہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر مختلف قسم کے یہودی لوگ جو ہیں وہ ان کو عذاب دے رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ ذرا یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 8، اس کو اپنے حالات پہ ذرا منطبق کر کے دیکھیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بہت سی بستیاں جو ہیں، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو اپنے رب کے اور اپنے رسول کے احکامات سے خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ یہ 100% مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم نے ہماری نظر میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا من حیث القوم یا افراد کے حساب سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی۔ افراد کے حساب سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی یعنی یہاں تو ازدواجی معاملات ہیں نا سورہ طلاق کے، تو میں ازدواجی زندگی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کیا بیوی کو یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر کوئی ذمہ داریاں ہیں، کوئی اخلاق مجھے بتایا گیا ہے، کوئی سلوک کا طریقہ شوہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مجھے بتایا ہے؟ کیا بیوی کو یہ احساس ہے؟ سب جانتی ہیں، لیکن نہیں، ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کی اور اس کے رسول کی ماننی ہی نہیں ہے۔ جو مرضی ہماری آئے گی، چاہے بیوی ہو یا شوہر ہو، وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا سروکار اللہ کی اطاعت سے اور اس کے رسول کی اطاعت سے، ہمیں اپنی مرضی جینا ہے۔ وہ ابھی 2019 ہے، یہ ابھی یوم خواتین گزرا ہے، تو وہ ایک خاتون نے وہ بینر اٹھایا تھا کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے۔ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے نہیں رہ سکتے، ہمیں مردوں کے برابر حقوق چاہیے۔ یعنی شوہر کی خدمت میں ان کو جو ہے عار آتا ہے شوہر کی خدمت پہ، اور جو فضائی میزبان ہیں اور وہ پرائے لوگوں کو چائے پیش کر رہی ہیں۔ فضائی میزبان آپ دیکھیں، بند سور کے اور سارے اخلاق کے سارے بند توڑ کے، سارے بند تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ننگے ہو کے، نہیں، پردے کے اصولوں کے خلاف جو یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ جو حدود و قیود لگائی ہیں، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ فضائی میزبان بن کے یا کسی بس کی میزبان بن کے جو ہے پرائے مردوں کے سامنے چائے پیش کریں یا ان کے کوکو کولا ان کے سامنے پیش کریں۔ یہ تو یعنی اسلام کا یہ تقاضا تو نہیں ہے۔ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ہیں مطلب وہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کو اجازت ہے، فیمیل ڈاکٹرز ہو سکتی ہیں، فیمیل ٹیچر ہو سکتی ہیں، فیمیل اور مطلب نرسز ہو سکتی ہیں، تو یہ ساری باتیں ہیں، مطلب اس میں گنجائش ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے یعنی ہر دفتر میں جو ہے ریسیپشن کے طور پہ آپ کو بٹھا دیا جائے، آپ کی یہ حیثیت تو نہیں ہے۔ بہرحال میں ویسے ہی یعنی یہ آیت کا آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں کہ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، دیکھیں ایک جملہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کا احتساب کیا اور اس کو برا عذاب دیا۔ آج برے عذاب میں ہم گرفتار ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اقبال کہتا ہے نا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب وہ احساس زیاں ہم سے چلا گیا۔ سود کی لعنت جو ہے، دھڑلے سے سود حکومت کی سطح پہ اور انفرادی سطح پہ بھی لوگ خوش ہیں سودی نظام پہ۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے صاحب اکرام، جہاں زیادہ پروفٹ آپ کو ملتا ہے آپ وہیں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بغیر سود کے تو چارہ کار نہیں ہے، ورنہ ہم کہیں انویسٹمنٹ میں لگا دیں گے تو ہماری رقم ضائع ہو جائے گی۔ یعنی یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ آپ کو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔
بھئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری میں اگر آپ کی جان بھی چلی جائے تو یہ کیا کوئی مہنگا سودا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، بس ہمیں جان پیاری ہے، ہمیں کھانا ملتا رہے، رزق ملتا رہے، چاہے وہ سود کا حرام ہی کیوں نہ پیسہ ہو. یعنی آج ہم قومی طور پہ اس پر آمادہ ہیں. یہ جو بڑے بوڑھے جو پینشن لے لیتے ہیں لاکھوں روپے کی، وہ کہتے ہیں یار بس کسی بینک میں رکھ کے اس کا سود کا پیسہ کھاتے رہیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک اجتماعی رویہ بن گیا ہے. اب یہ آیت جو ہیں سامعین کرام، آیت نمبر جو بھی ہے، یعنی آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک، ورنہ ساری صورت میں ایسے مضامین ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ بھئی فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، آیت نمبر 10 میں ہے نا. اور تقوی کا تذکرہ تو پہلے بھی گزر چکا ہے آپ کے اسی صورت میں. اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اولی الالباب، اے خاوندان عقل. یہ کون؟ الذین آمنوا. کافروں کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے. حقیقت میں اگر دیکھیں تو دنیا میں جینے کا ڈھنگ باطل طریقے سے آپ جی رہے ہیں تو اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. یہ تو یعنی اگر دیکھیں جہنم کا عام طور پہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے ایک سودا کر لیا ہے، آخرت کے بدلے دنیا کا سودا، اور اس میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی شامل ہیں. ہمیں تو آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو مغفرت ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو بخشش ہو جائے گی، رسول ہماری بخشش کر دیں گے. اس سے علاوہ کوئی ہماری کوئی توقعات ہیں؟ کوئی اپنے عمل سے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں بظاہر، تو اس کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کی بنیاد اللہ نہیں ہے، وہ رواج ہے، وہ ہمارا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو، یعنی آپ دیکھیں ایسی برا نہ مانے، گھر میں بیویاں ہیں جو شوہر کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں اور پھر نماز باقاعدگی سے پڑھتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، حج کو بھی جاتی ہیں. ایسا ہے نا؟ پھر اسی طرح شوہر ہے جو جس کے ماتھے پہ داغ سجدہ ہے لیکن بیوی کو حقوق نہیں پورا کر رہا. یہ دیکھیں، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں خاص طور پہ، یہ تو میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ آپ سورہ طلاق کے مضامین کو دیکھیں. اب یہ کیا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظروں میں کیا کہ دودھ پلاؤ اور اس کو مزدوری بھی دو، یعنی اس کو اچھی طرح رکھو. اب یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ کے نظر میں چھوٹی ہیں، لیکن یہ تو طریقہ ہے زندگی ہے آپ کا. اس میں سے یہ ازدواجی زندگی جو ہے ایک اہم، یعنی اس کا پارٹ ہے، بہت اہم پارٹ ہے. ہر مرد جو ہے اس کو شادی کرنی پڑتی ہے، ہر بیوی کو شادی کرنی، ان کو گھر بسانا پڑتا ہے. تو ہماری تقریباً آدھی لائف تو بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، 12 گھنٹے جو ہے میرے خیال سے 24 گھنٹے ہے نا، تو 8 نکال لیں تو 16 گھنٹے جو ہے آپ گھر میں گزارتے ہیں. 16 گھنٹے مثال کے طور پہ عرض کرو. تو یہ ہے نا کہ یہ یعنی ان کاموں میں اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں نا یہ کیسے کام، یعنی اگر آپ کا خیال ہے تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، کبھی کہہ رہے ہیں کہ تم طلاق دو تو ذرا سوچ سمجھ کے دو، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ طلاق جب تم دیتے ہو تو ایسا کرو کہ عدت کا حساب رکھ کے آپ کر لیا کرو. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، پھر اپنے گھر سے مت نکالو. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں وہ جو کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں نا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. اب یہ مسائل کیا ہیں کہ بھئی یہ عدت کو ذرا گن کے رکھو، اس کا خیال رکھو، اور طہر میں جو ہے طلاق دو، بیماری کی حالت میں طلاق نہ دو،
اور پھر وہ سارا جو سورہ طلاق اسی اس پہ ہے کہ بھئی گواہ دو، گواہ بنا لو، طلاق دو تو گواہ بنا لو، اور پھر گواہوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے اس کا ذرا خیال رکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی جو عورتیں حیض سے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یعنی حیض ان کا ختم ہو گیا ہے تو تم ان کو جو ہے یعنی ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اب یہ دیکھیں ساری جو صورت ہے اسی طریقے سے ہے۔ تو سامعین اکرام یہ ساری باتیں ہیں اور سوچ سمجھ کی ہیں، اور یہ اب دیکھیں یہ جو آیات آ رہی ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کہ کافی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ تو آج کیا ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں کہ نافرمانی میں؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں تو یعنی ہم ایک نافرمان قوم ہے، یہ بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، بلا کسی شک و شبے کے پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم امت مسلمہ ایک نافرمان قوم ہے۔ افراد ہوں گے اچھے، لیکن آپ میں تو یعنی آج حالت کیا ہے کہ ہمارے مسلمانوں نہ مسلمان ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، یہ آپ تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ایسا ہے، اربوں مسلمان ہیں، لیکن نہ ان کا کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، نہ ان کی کوئی حکومت ہے مسلمان کی۔ یہ تو خواہشات نفس ہے ساری۔ آپ دیکھ لیں، آپ پاکستان میں اپنے کون سے لیڈروں کو آپ چنتے ہیں؟ مسلمان کہاں ہیں اور وہ کس کو چن رہے ہیں؟ سارے نافرمان ہیں، نافرمانوں کو چن رہے ہیں، نافرمانوں کی حکومت آتی ہے، جو بھی ہے۔ بہرحال یہ یعنی سوچنے کا مقام ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے رب کے احکامات کی نافرمانی کی روش اختیار کر لی، اور اپنے رسولوں کی بھی نافرمانی۔ اب دیکھیں رسول کی نافرمانی کیا ہے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل قرار دینے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ رسول کی دعوت الی اللہ ہے، آپ اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے، تو اور نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو بنیادی دعوت ہے سب سے پہلے تو اس کو دیکھا جائے گا۔ رسول کی دعوت الی اللہ ہے، آپ اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ اللہ کے راستے پر چلنے کا نہ چلنے کا کوئی ارادہ ہے، یعنی خواہشات نفس کو چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ پھر تو یہ معاملات جو ہیں ذرا بگڑ جاتے ہیں، یعنی انجام کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ہے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم سے بھی حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے فعلی طور پر لے لیا ہے، زبان حال سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لے لیا ہے، اور اب ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، امریکہ کے ایئرپورٹ پہ مسلمانوں کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، یعنی جہاں تک میں نے سنا ہے، کبھی اب پتہ نہیں کیا حال ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی سخت ان کی چیکنگ ہوتی ہے، اگر کپڑے نہ بھی اتارے جائیں سخت چیکنگ ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تو دہشت گرد ہے۔ اور آپ دیکھیں کس طرح یعنی ٹرمپ بہادر نے پابندیاں لگا دی ہیں مختلف ملکوں پہ کہ بھئی یہ لوگ آئیں گے نہیں، مسلمان ہمارے ملک میں آئیں گے نہیں۔ تو بہرحال یہ عذاب نکرہ ہے، یعنی فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی عذاب جو ہے انہوں نے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ تو یہ آج کل جو آپ کو سزا دی جا رہی ہے تو آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے بھئی وہ عذاب؟ مسلمان جو ہے پٹ رہے ہندو سے
اور جان سے مار دیے جاتے ہیں اور خون جو ہے ان کا ارزان ہو چکا ہے، تو یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ بہرحال یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، عَتَتْ عَنْ امر ربها ورسله، جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی. فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا. وعذبناها عذابا نکرا، اور ان کو بری طرح سزا دی. فذاقت وبال امرها، پس انہوں نے چکھ لیا اپنے کیے کا مزہ. جیسا کہ ہم آج کل اپنے کیے کا مزہ چکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں یعنی اس کا جو سزا ہے وہ مل رہی ہے. یعنی آج مسلمان غالب نہیں مغلوب ہے. یہ بات میں مختصر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کا انجام جو ہے، یعنی زندگی کا انجام جو ہے وہ بڑے نقصان میں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عصر میں کہ انسان زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہے. جو ایمان لائے وہ تو بچ گئے، اور اس کے مطابق جنہوں نے عمل کیا نا ایمان کے، تو آج وہ کہاں کیفیت ہے؟ ایمان باللہ کہاں ہے؟ عمل صالح کا ہے. بہرحال یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں. ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. How many a town defied the command of its Lord and his messengers? So we held it strictly accountable, and we punished it with a dreadful punishment. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. It tasted the result of its decisions, and the outcome of its decisions was perdition. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.